نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ پاکستان عوامی تحریک کے ملک گیر سیاسی و تنظیمی دوروں کے بعد اب اس نظام کو بدلنے کے لیے آپ کی نظر روحانی گدیوں پر تھی۔ آپ نے روحانی گدیوں کے بزرگوں کو قائل کرنے کا فیصلہ کیا۔ تنظیم سازی سے فارغ ہو کر آپ اس نئے کام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پہلے مرحلے میں احیاء اسلام، اتحاد امت اور پاکستان کو درپیش چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے منہاج القرآن پارک لاہور میں ایک آل پاکستان منہاج القرآن کانفرنس منعقد کروائی، جس کی صدارت آپ کے مرشد پاک حضور سیدنا طاہر الدین القادری الگیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ کانفرنس شروع ہونے سے قبل موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ کانفرنس میں شرکت کرنے والوں میں پیر صاحب گولڑا شریف، پیر محمد کرم شاہ صاحب، پیر صاحب مانکی شریف، مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، صاحبزادہ فضل کریم صاحب، پیر صاحب جلال پور شریف، پیر صاحب اکوڑا خٹک، حامد سعید کاظمی شاہ صاحب، حضرت شیخ گل صاحب لنڈی کوتل، سید محمد علی کرما والا اور سید محمد باقر علی کلیاں والا شریف نے شرکت کی۔ سفر مرحلہ وار آگے بڑھ رہا ہے۔ اس مرحلہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سیکریٹریٹ کے پریس اینڈ پبلیکیشنز کے شعبہ پر خصوصی توجہ دی۔ دینی لٹریچر کے ساتھ ساتھ عوام کی بیداری شعور کے لیے مختلف قسم کے ماہانہ جرائد کا اجرا کیا، کیسٹوں اور تقریروں کے ذریعے انقلابی ایجنڈا کو گھر گھر پہنچایا، مذہبی منافرت ختم کرنے اور گریٹ پاکستان کی خاطر ایک ہو کر جد و جہد کرنے کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ساتھ اتحاد کیا۔ یہ وہ دور تھا جب شیعہ سنی منافرت اپنی انتہا پر تھی، تو دوسری طرف عالمی سطح پر پاکستان پر ہیروئن ایکسپورٹر کا لیبل لگا کر دنیا بھر میں بدنام کیا جا رہا تھا۔ عالمی میڈیا چھوٹے چھوٹے واقعات کو خوفناک بنا کر پیش کر رہا تھا۔ ایسے میں جب ملک فرقہ پرستی کی آگ میں جل رہا تھا، شیعہ سنی اختلافات عروج پر تھے، اتحاد امت کی یہ کوشش بھی ایک انتہائی جرأت مندانہ اقدام تھا۔ دنیا پاکستانی قوم کو ایک بنیاد پرست اور انتہا پسند قوم کے طور پر پیش کر رہی تھی۔ اب آپ کی منزل عالمی دنیا تھی۔ اپنی قوم پر لگنے والے اس انتہا پسندی کے لیبل کو اتارنے کے لیے آپ نے ملکوں ملک سفر کیے، افریقہ، امریکہ، یورپ بھر میں جا کر اپنی قوم کا مقدمہ لڑا۔ جنگی تنگ و تاریک گلیوں میں خطاب کرنے والے کی آواز دنیا کے کونے کونے میں گونجنے لگی۔ بیرونی دنیا میں بسنے والے پاکستانی جوک در جوک پاکستان عوامی تحریک میں شمولیت اختیار کرنے لگے۔ یورپ کے ہر شہر میں کارکن گھروں کی چھتوں پر پاکستان عوامی تحریک کے پرچم لہرانے لگے۔ غیر ملکی مالیاتی اداروں نے جو جال بچھائے تھے، پاکستان ان میں پھنس کر پرندے کی طرح پھڑ پھڑانے لگا۔ پاکستان معاشی اعتبار سے دنیا کے 174 ممالک میں سے 138ویں نمبر پر آ گیا۔ دوسری طرف دنیا بدل چکی تھی۔ پاکستان کے ہوش میں آنے تک دنیا والے آگے نکل چکے تھے۔ اس ترقی یافتہ یا ترقی پذیر دنیا میں پاکستان کس مقام پر کھڑا تھا اور پاکستان کی اس حالت کا ذمہ دار کون تھا، جانیے گا اگلی قسط میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔